اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے پانی طلب کیا، استسقا کہتے ہیں پانی کو طلب کرنا، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ نماز استسقا بھی پڑھتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ نماز بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو استسقا مانے پانی کا طلب کرنا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا تو فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب، مارو، بِعَصَاكَ، تمہارے عصے کو، حجر، پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، تو اس پتھر سے پھاڑ دیے، پھوٹ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اثنتا عشرہ ہو گئے 12، عینہ کا معنی چشمے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر پر عصا مارنے کی وجہ سے 12 چشمے پیدا ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ان 12 چشموں کو قبیلے والوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو جہاں سے ان قبیلے والوں کو پانی لینا تھا پہچان لیا۔ تو اللہ نے کہا کلو واشربو، اب کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے پانی طلب کیا، استسقا کہتے ہیں پانی کو طلب کرنا، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ نماز استسقا بھی پڑھتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ نماز بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو استسقا مانے پانی کا طلب کرنا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا تو فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب، مارو، بِعَصَاكَ، تمہارے عصے کو، حجر، پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، تو اس پتھر سے پھاڑ دیے، پھوٹ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اثنتا عشرہ ہو گئے 12، عینہ کا معنی چشمے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر پر عصا مارنے کی وجہ سے 12 چشمے پیدا ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ان 12 چشموں کو قبیلے والوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو جہاں سے ان قبیلے والوں کو پانی لینا تھا پہچان لیا۔ تو اللہ نے کہا کلو واشربو، اب کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو۔ یہاں پر یہ کہ جب یہ مقام تی میں تھے، جس طرح پچھلی آیات میں نے بیان کیا، تو وہاں یقیناً صحرا کے اندر تو پانی کی قلت بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جناب یہاں تو پانی نہیں ہے، شکوہ و شکایت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی کو طلب کیا۔ اب یہ جو قبیلے تھے 6 لاکھ لوگ تھے، اور 6 لاکھ میں سے 12 یہ قبیلے موجود تھے۔ اب اگر ایک نلکے سے پانی آئے اور 12 قبیلے اس سے لینے والے موجود ہوں تو روزانہ ہی تلواریں چلیں گی، روزانہ ہی لڑائی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے ان پر ایک تو پانی دے کر احسان فرمایا، پھر پانی بھی اس انداز سے دیا کہ اس میں ایک پتھر میں سے 12 پانی کے نکلنے کے راستے بنا دی۔ اور قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے والے نے اپنا اپنا ایک نلکا، اپنا اپنا ایک راستہ چن لیا کہ مجھے یہاں سے پانی لینا ہے، تاکہ پانی بھی آسان بن جائے اور روزانہ کی لڑائی جھگڑے سے بھی ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پانی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اب یہاں پر جارج سیل نام کا ایک بندہ ہے جس نے سب سے پہلے ایک قدیم ترجمہ کیا انگلش میں قرآن کریم کا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو اس نے لکھا، بائبل کا ترجمہ بھی اس نے کیا ہے، ایکسپلینیشن وغیرہ لکھی ہے اس کے اندر۔ تو اس نے لکھا کہ طور سینا پر جو سینن پینسولا ہے، وہاں پر جا کر میں نے اس چٹان کو دیکھا، اور اس چٹان سے کس طریقے سے 12 چشمے نکلے، تو ان 12 سوراخوں کو بھی اور ان 12 راستوں کو بھی دیکھا جہاں سے پانی نکلا۔ وہ کہتا ہے باقاعدہ بائبل کے اندر جن جن مقامات کا ذکر تھا، مقدس مقامات کا، میں نے تمام دنیا کے اندر ان مقدس مقامات کا وزٹ کیا ہے،
اور ان وزٹ میں سے میں نے اس چٹان کا بھی وزٹ کیا طور سینا پیننسولا کے پاس کہ جس چٹان کے اندر سے یہ راستے نکل رہے تھے. تو بائبل کے اندر تو پانی نکلنے کا ذکر ہے، لیکن یہ قرآن کی صداقت پر واضح اور روشن دلیل ہے کہ قرآن نے 12 راستوں سے پانی نکلنے کا سب سے پہلی مرتبہ بتایا. تو وہ کہتا میں نے جا کر دیکھا تو 12 ہی راستے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمایا. تو وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فرمایا کہ اب زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو، یعنی کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور آگے ہی کہہ دیا فساد نہ کرو. اس سے مراد کیا کہ جب اللہ تمہیں کھانے کو دے دے پینے کو دے دے تو سکون سے رہو. لیکن آدمی کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو ضرورت سے زیادہ کھانے کو مل جائے، ضرورت سے زیادہ پینے کو مل جائے، تو اب تیسری چیز اس کو سوچتی ہے فساد کرنے کی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ کرو. کیونکہ جب آدمی بیچارہ بہت کم پیسوں پر کام کرتا ہے، یہ پر آور کام کر رہا ہے $8 یا $10 پر، تو اسے تو 95 سے فرصت نہیں ہوگی. وہ تو بیچارہ صبح جائے گا شام آئے گا، صبح جائے گا شام آئے گا. لیکن جس کے بعد ایکسٹرا منی آ جائے گی، کھانے پینے کو وافر مقدار میں ہوگا، تو اب جناب اس کے اندر سے چیزیں اٹھیں گی کہ یہ کر دو وہ کر دو. تو فسادات کھانے پینے کے بعد وافر مقدار میں ہوتا تو آدمی کو اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے کہ اللہ کتنا تیرا کرم ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ وہ ہیں کہ جو صبح شام اپنے معاش کے اندر ہی لگے رہتے ہیں. تیرا فضل اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس فکر معاش سے اور کمانے کی فکر سے آزاد کیا ہوا ہے اور میری اوقات سے اور میری ضرورت سے زیادہ مجھے دیا ہوا ہے. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ملنے پر شکرانہ تو نہیں کرتے، ناشکری بھی کرتے ہیں، اور کمیونٹی میں لوگوں میں ہر جگہ پر ایسے لوگ فسادی بھی بن جاتے ہیں. تو وہی بات قرآن کریم نے اشارہ کیا، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور فساد نہ کرو. پھر آیت نمبر 61 ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا، کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہوتا ہے، علی طعام واحد، ایک کھانا کھا کر. وہ ایک کھانا کیا کھاتے تھے جو میں نے کل بیان کیا تھا؟ من کھاتے تھے اور سلوا کھاتے تھے. سلوا بٹیر کی قسم کا پرندہ تھا، اور من سے مراد کیا تھا کہ شبنم کے قطروں کی طرح ایک چیز آسمان سے برستی تھی اور وہ سورج کے تپش آنے سے پہلے تک اس کو لے لیتے تھے، اور وہ سویٹ ڈش ہوتی تھی ان کے لیے. تو روزانہ ایک ڈش مل رہی تھی بغیر کسی محنت کے اور اللہ کی طرف سے مل رہی تھی. تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہوتا ہے ایک کھانا کھا کر. فادع لنا ربک یخرج لنا، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، زمین سے، تنبتو نباتات بھی اسی سے بنا ہے، ہمارے لیے زمین سے نکالے پیدا کرے، من بقلہا، بقل کہتے ہیں ہر قسم کی سبزی کو، ترکاریوں کو. اب بٹیر مل رہے ہیں کھانے کو، من مل رہا ہے آسمان سے، لیکن اب آدمی کو بعض اوقات عزت راس نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، اب مل رہا ہے مزے سے، موج مستیاں ہو رہی ہیں، تو اب کہتے ہیں من بقلہا، ہمیں سبزی اور ترکاری ملے. وقثائہا، قصہ کہتے ہیں ککڑی کو اور کھیرے وغیرہ کو، تو ہمیں سبزیاں ملیں، کھیرے اور ککڑیاں ملیں. وفومہا، فوم جو ہے وہ ثوم کے معنی میں بھی آتا ہے، فوم کا مختلف ترجمے کیے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی یہاں پر رائے ہے کہ فوم سے مراد جو ہے نا وہ لہسن ہے، اسی سے سرائیکی اور سندھی زبان میں تھوم بنا ہے، وہ لہسن کو تھوم وغیرہ کہتے ہیں. تو وہ سمجھ لیں فوم کی اور ثوم کی بگڑ کے شکل تھوم ہو گئی ہے سرائیکی اور سندھی زبان میں. تو وفومہا اور لہسن، اور بہت سے لوگوں نے اس سے گندم بھی مراد لیا، لیکن زیادہ تر رائے ہے کہ لہسن مراد ہے. وفومہا، اور اللہ سے کہیں کہ ہمارے لہسن کو پیدا کر دے. وعدسیہا، عدس کہتے ہیں مسور، جو دال وغیرہ بناتے ہیں مسور کی، وعدسیہا، اور اس سے نکالے ہمارے لیے مسور. وبصلیہا، بصل کہتے ہیں پیاز کو، اور ہمارے لیے زمین سے اللہ نکالے پیاز. اب دیکھیں کیا چیز مل رہی ہے، مانگ کیا چیز ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ بات کا وہ فریاد کر رہے ہیں کہ یہ گزارش پیش کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کہا؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، وہ کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ اتستبدلون، تم بدلتے ہو ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے مقابلے میں.
یعنی اعلیٰ چیز تمہیں کیا مل رہی ہے؟ اعلیٰ غذا آسمان سے نازل ہو رہی ہے، من سلوا، بغیر کسی محنت کے. اور صحرا میں پانی مل رہا ہے پینے کو تمہیں آرام سے، اور اللہ کی کرم ہو گیا کہ اس صحرا کے اندر تمہیں پانی بھی میسر، تمہیں کھانا بھی میسر. لیکن اب تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے کہ ترکاری ہو، یہ تمام چیزیں تم نے نام لی ہیں. تو آپ کہتے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ادنا چیز اعلیٰ کے مقابلے میں ان سے یہ بات کی گئی. اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ تمہیں جو چیزیں، یا توریت کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی ہے، وہاں یہ الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے کہ ہمیں تو مصر یاد آ رہا ہے، وہاں مچھلی کھاتے تھے، وہاں وہ کھاتے تھے، وہاں پر خربوزے بھی ہم کھاتے تھے. اس طرح کی باتیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پر یہ تمام چیزیں تو کھاتے تھے، آپ کی بات کا مفہوم یہ تھا، لیکن جوتے بھی تو کھاتے تھے. فرعون کیا کرتا تھا تمہارے ساتھ؟ یہ تمہیں آزادی کے ساتھ بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے، تو تمہیں مصر کی وہ چیزیں یاد آ رہی. تو وہاں تو مصر سے اندر جوتے بھی تو فرعون لگاتا تھا تمہیں، اور ذلت بھی تو دیتا تھا. اقبال نے کہا نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر تمہیں بہترین زندگی دے دی جائے لیکن تمہاری زندگی غلامی والی ہو، تمہیں اچھی سیلری مل رہی ہے، تمہیں اچھا رہنے کو مکان دیا ہوا ہے، لیکن تمہیں غلام بنایا ہوا. تو اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو، لاہوتی مانا وہ پرندہ جو پنجرے میں رہتا ہے، روزانہ اس کو مالک اس کے لیے دانا وانا لاتا ہے، پانی وانی اس کی کٹوری میں رکھتا ہے، اور روزانہ پنجرے میں لا کر دے دیتا ہے. تو اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں غیروں کی، کفار کی غلامی کے اندر اگر تمہاری موج مستیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ موج مستیاں کسی کام کی نہیں ہیں. اگر 2 روٹی ملے لیکن آزادی سے ملے، شان سے ملے، انٹیگریٹی کے ساتھ ملے، وقار کے ساتھ ملے، وہ 2 روٹی اچھی ہیں ان محلوں سے، وہ جھوپڑی اچھی ہے اس محل سے جس میں آزادی ہو، جس میں فکر کی آزادی ہو، جس میں غلامی نہ ہو، جس میں دباؤ نہ ہو، جس میں غیروں کے آگے یا مقبوضین کے ہاتھے یا پھر فسادیوں کے آگے آپ کو سر جھکانا پڑے. ایسی روزی سے آپ کی موت بہتر، مر جانا بہتر. تو وہی بات یہاں پر اس مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مصر کے اندر تم چیزوں کو یاد کرو، لیکن وہاں تو غلامی میں تھے. اللہ نے فرعون سے تمہیں نجات دی اور یہاں تمہیں لے کر آ گیا، اور یہاں پر تمہیں آسمان سے منسلوا مل رہا ہے. تو پھر تم ایک ادنا چیز کے بدلے میں، اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو کیوں قبول کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرن، اگر یہ چیز تمہیں چاہیے بھی ہے تو اہبطوا مصرن، تم کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ گے. یا مصرن جو منصرف لایا گیا، مصر کہتے ہیں 2 علاقوں کے درمیان جو حد بن جاتی ہے کہ بھئی یہ پلانوں کا ایریا ہے اور یہ ریچرڈسن کا ایریا ہے. تو جو چیز اگر بیچ کے اندر دونوں چیزوں کو الگ کرے گی، جو فصیل ہے، اس کو مصر کہتے ہیں. اور کسی ایسے شہر کو بھی مصر کہتے ہیں کہ جس کی فصیل ہوتی ہے. فصیل سے مراد یہ ہوتی ہے جو دیواریں نہیں بنی ہوتی تھی پہلے زمانے کے اندر، بھئی یہ شہر یہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو اس کو فصیل کہتے تھے. اس شہر کو بھی کہتے تھے جس کی فصیل ہو. اور مصر سے ایک خاص شہر بھی مراد ہوتا تھا. تو اس مصر سے کیا مراد ہے؟ اس مصر سے یہ مراد نہیں ہے کہ واپس مصر چلے جاؤ، کیونکہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ مصر سے تو انہیں ہجرت کا حکم دیا جا رہا تھا. کہاں پر؟ ملک شام، کہ جاؤ وہاں سے جبارین سے جہاد کرو، قوم عمالقہ سے جہاد کرو، اور پھر وہاں پر دروازے میں داخل ہونا، تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جو کل کے درس میں نے بیان کیا تھا. تو یہاں مصرن سے مراد وہ مصر نہیں ہے جہاں سے یہ نجات پا کر آئے تھے. اس مصرن سے مراد کوئی بھی شہر ہے جس کی فصیل ہو، جس کی حدود ہو. تو کہا اگر یہ ترکاری وغیرہ ہی تمہیں چاہیے تو یہاں پر مانگنے کے بجائے یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہو رہے ہیں، تم کسی بھی شہر میں اترو گے. اہبطوا مصرن، اہبطوا یہ پہلے بھی لفظ استعمال ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا ان سے کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. تو وہی لفظ استعمال دوبارہ ہوا اہبطوا مصرن، کہ تم کسی بھی شہر میں جب اترو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم سوال کرتے. اس شہر میں تمہیں سبزی بھی ملے گی، ترکاری ملے گی، سب ملے گی. پھر اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے مقدر کر دی، مسلط کر دی ان پر ذلت کو اور مسکنت کو. مسکنت کہتے ہیں بے ہمتی،
محتاجی، فقر کو کہتے ہیں مسکنت. اللہ نے ذلت ان پر مقدر کر دی اور مسکنت بھی ان پر مسلط کر دی، اور وہ اللہ کی غضب کی طرف، وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کی طرف لوٹے. ذالک بانہم، یہ کس لیے ہوا؟ ان پر ذلت کیوں مقدر ہوئی؟ ان پر محتاجی اور کم ہمتی ان پر مقدر کیوں ہوئی، مسلط کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بغیر الحق ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. یہاں پر آیت نمبر 61 مکمل ہو جاتی ہے اور یہاں پر 7واں رکوع بھی اس کا مکمل ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک چیز یہاں بیان کروں گا جو بڑی اہم ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پر کالمز لکھے ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں، بڑا سوال آتا ہے. کہا گیا کہ یہودیوں کے لیے بیان کیا گیا کہ اللہ نے ان پر ذلت مقدر کر دی، مسکنت اور محتاجی مقدر کر دی ہے. لیکن اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو ملٹی نیشنلز کمپنی جتنی ہیں ان میں موسٹلی آنرز تو جیوز ہیں، اور مسکنت مقدر کر دی ہے، کم ہمتی مقدر کر دی. حالانکہ یہ تو عرب کے بیچ میں دامن میں اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو کیا یہ آیت اس وقت کے یہودیوں کے لیے تھی یا تمام یہودیوں کے لیے اس وقت بھی، اور قرب قیامت تک جتنے یہودی آئیں گے ان سب کے لیے یہ آیت ہے؟ یہ ہے سوال. تو زیادہ تر مفسرین نے، یہاں تک کہ آزاد فکر مفکرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد قیامت تک کے یہودی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیامت تک کے یہودی ہیں تو اس وقت تو وہ پاور میں، اس وقت تو وہ ذلت میں نہیں ہے، اس وقت تو وہ اپنا پورا ایک اسٹیٹس اور اسٹیٹ بنائے ہوئے ہیں اور ان کی ایک بات ہے دنیا کے اندر. تو اب جناب ایسے عالم کے اندر تو یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوگی؟ تو اس کا بڑا اچھا جواب دیا مفسرین نے، مختلف آرٹیکلز کے اندر جواب دیا گیا. وہ جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں، اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ کبھی کسی چیز کو عروج دیتا ہے پھر زوال دیتا ہے، کسی چیز کو عروج دیتا ہے پھر زوال دیتا ہے. تو آگے سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو اختتام ہوگا وہ ذلت کا ہوگا، ان کا جو اختتام ہوگا وہ مسکنت کا ہوگا. اور صرف ایک اسٹیٹ کو دیکھ کر، دنیا میں ایک ملک کو دیکھ کر یا چند لوگوں کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے ساتھ تو ایسا ہو رہا. بلکہ اگر آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنی ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ مکمل پڑھتے ہوئے آئی ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے سے اللہ نے انعام دیا، انہوں نے ناشکری کی، پھر اللہ نے ذلت مقدر کر دی. ہر جگہ سے مارے گئے، پیٹے گئے، نکالے گئے. اور اگر ان کو مہلت ملے گی بھی تو سورہ آل عمران نے بتا دیا کب ملے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اللہ اکبر. اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر ان کو، یہودیوں کو اگر مہلت ملے گی بھی کچھ دیر کے لیے تو وہ کب مل سکتی ہے؟ اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ذلت ان کی مقدر کر دی ہے. اینما ثقفوا، جہاں تم انہیں پاؤ گے، لیکن الا بحبل من اللہ. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اور اللہ کی رسی کو پکڑ لیں اور اللہ انہیں امان دے دے، اللہ کے راستے پر کچھ عرصے کے لیے چلنے لگیں تو اللہ اپنے مشیت کے تحت انہیں مہلت دے دے گا. اور دوسری طریقہ کیا؟ وہ حبل من الناس، یا پھر یہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں تو لوگوں کی ڈیپینڈنسی کی وجہ سے یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا معاملہ بنا پائیں گے. اب اس آیت کے تناظر میں اگر سورہ آل عمران کی آپ تناظر میں آیت دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو وجود ہے وہ اس کا ڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے، اس کی ہمیشہ ڈیپینڈنسی امریکہ پہ ہے. بناتے وقت بھی اس کی پوری ڈیپینڈنسی کن پر تھی؟ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بہت زیادہ ایکٹیو ہوا. جن لوگوں کو معلوم ہے کہ 1948 کے اندر وہ بنا کیسے، وہ سب جانتے ہیں کہ برٹش امپائر اس میں موجود تھا اور امریکہ کی اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ملوث تھیں، اور وہ دونوں چیزوں کی سپورٹ رہی تو آپ دیکھتے ہیں وہ بن پایا. اور آج بھی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ہر چیز اپنی کرنے میں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یہاں کے ہیں، امریکہ کے ہیں یا پھر جناب برطانیہ کے ہیں. ان کی ڈیپینڈنسی کے بغیر اپنا وجود ان کا ذاتی نہیں ہے. اور آج اگر ڈیپینڈنسی ان کی ختم ہو جائے تو ان کا اپنا اصل اور مستقل وجود نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گا اس تناظر میں جس میں قرآن نے کہا الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تو وہ ذلت سے بچ جائیں گے،
کچھ دیر کے لیے مہلت مل جائے گی، یا وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں جب بھی تھوڑی دیر کے لیے ذلت سے اور مہلت مل جائے گی اور ذلت سے بچ جائیں گے۔ تو یہ آیت آپ کو واضح کر رہی ہے، اور مسلسل تاریخ کو دیکھتے ہیں، صرف آج کے یہودیوں کو نہ دیکھیں، مسلسل دیکھتے ہوئے ہیں جناب حضرت موسیٰ کے زمانے سے، پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، پھر مدینے میں یہودیوں پر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ملک بدر کر دیا تھا، خیبر سے نکال دیا تھا، پھر آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں۔ اور حمید الدین فراہی لکھتے ہیں، امین اصغر اصلاحی نے بھی اس بات کو لکھا، انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل میں آیت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اس کے اندر وہ تعویلاً معنی اس کا یہ کرتے ہیں قرآن بنی اسرائیل کی آیت کے اندر، کہ قرآن پیشن گوئی کرتا ہے کہ تمہیں دوبارہ ایک دفعہ مجتمع کریں گے، دوبارہ تمہیں ایک دفعہ جمع کریں گے۔ تو وہ اس آیت کی جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ دوبارہ انہیں جمع ہونا ہے اور پھر سرکشی کرنی ہے، تو اللہ نے پھر ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دینا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، اور پھر انسائکلوپیڈیا آف یہود جو کتابیں لکھی گئی ہیں پوری یہودی قوم پر، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تفسیر ماجدی میں بھی صاحب تفسیر نے اس کو لکھا، اور انسائکلوپیڈیا آف جوش میں بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ اگر یہ جو ویل آف لوگ ہیں ان میں بحیثیت قوم ویل آف نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح عرب کے لوگ ہیں، سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیجیے عرب کے لوگ ہیں، کویت میں چلے جائیے، عرب بحیثیت قوم اس وقت مالدار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ریشو آپ نکالیں تو اس کے اندر 10 آپ کو مالدار ملیں گے، دوسرے نہیں ملیں گے، کہا بحیثیت قوم ان میں اکثریت مالداروں کی ہے۔ لیکن آپ جیوش کو دیکھیں گے تو جیوش میں اکثریت مالداروں کی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ مالدار ہیں تو وہ اتنے مالدار ہیں کہ پوری دنیا کے پر وہ واضح ہو کر اور پرومیننٹ ہو کے سامنے آتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم دیکھیں گے تو ہر بندہ اتنا مالدار نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ غریب اور غربت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا، لیکن وہ جو اس سے پہلے معنی میں نے بیان کیا وہ زیادہ قرین قیاس معنی معلوم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور دوسری طرف تو مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ صرف واقعات بنی اسرائیل کے نہیں ہیں، یہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آیات کے تناظر میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے۔ جب کفران نعمت پر ہم ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ اللہ کا یہ نہیں ہے کہ وہ قوم ہے تو اس قوم کو اس کی قومیت کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ذلت مقدر کرتا ہے اعمال کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کی معاذ اللہ کسی قوم سے دشمنی نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم، بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اعمال کی بنیاد پر جنتی بنتا ہے اور جہنمی بنتا ہے۔ وہ کہا اقبال نے یا ایک شاعر نے، یا تو اقبال کا شعر ہے یا کسی اور کا، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم جو ہے وہ نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے نوری بنتے ہیں، اپنے عمل سے ہی ناری بنتے ہیں۔ تو اگر یہ بندہ یہ سوچ لے کہ ان آیتوں سے صرف مراد یہود ہیں اور ہم تو بہت امن کے اندر ہیں، اگر ہم نے بھی کفران نعمت کیا، ناشکری کی، تو اللہ کہنا ذلت اور محتاجی اور کم ہمتی مقدر کر دی جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے اس آیت کے تناظر میں دوسرا پرسپیکٹو دیکھ لیجئے کہ مسلمان آج 52 سے 56 ممالک مسلمانوں کے، لیکن پوری دنیا میں ذلت ہماری ہو رہی ہے۔ بحیثیت قوم ہم میں کم ہمتی ہے، ہم اپنے موقف کو، اگر کسی مسلمان ملک پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم یونائٹڈ نیشن میں مکمل مسلمان اتحاد کے ساتھ اپنی بات اور قرارداد پیش نہیں کر سکتے۔ آپ بتا دیجئے وہ جو تمام اسلامی ممالک کا اتحاد بنا تھا، کیا تھا، ISO، کیا نام تھا اس، ہاں IOC جو بنا تھا، آپ مجھے بتائیے اس کا کیا رول ہے مسلمانوں کی توقیر کے اندر اور مسلمانوں کی حمایت میں؟ کوئی رول نہیں۔ تو بحیثیت قوم، چونکہ ہم نے بھی کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، ہم نے بھی کیا کیا، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، آپ کے فرامین کو چھوڑ دیا۔ تو وہی کام جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کم ہمتی اتنے تعداد میں ہونے کے باوجود، اور آج اللہ نے مال و دولت بھی مسلمانوں کو بہت دے دیا، لیکن عرب کا حال آپ دیکھ لیجئے کیا ہو گیا۔ وہ اپنی موج مستیوں سے ہی نہیں نکلتے، عیاشیوں سے ان کو فرصت نہیں، حالانکہ وہ لوگ ہیں کہ امریکہ کے بینکس کے اندر بھی
ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ عرب یہاں پر اکاؤنٹ کھولیں. پیسہ ان کا ہے, یہاں استعمال ہو رہا ہے, لیکن مسلمانوں کو ان کے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں, بلکہ ان کے پیسوں کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جاتا. تو بحیثیت قوم آپ دیکھ لیجیے مسلمان کس طرف جا رہے ہیں. وہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی کہ جو ہوا بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو پتہ کیا چلا ہمیں کہ اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا, اللہ کا طریقہ ہمیشہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت بدل جائے, اللہ کا طریقہ بدل جائے. انہوں نے ہٹ درمی کی, انہوں کے ساتھ یہ ہوا, تم ہٹ درمی کرو گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ یکفرون بآیات اللہ, کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یعنی کہ حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا, حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا, اور بغیر کسی وجہ کے قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو بائبل کے اندر ملتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. یحییٰ علیہ السلام کو تو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ بادشاہ کا جس عورت پر دل آ گیا تھا, تو بادشاہ نے اس سے نکاح کے وقت اور اس سے ملاپ کرتے ہوئے پوچھا کہ تجھے مجھ سے شادی میں گفٹ کیا چاہیے. تو اس عورت کو بغض تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے, تو بادشاہ قتل کرنا چاہتا نہیں تھا, لیکن چونکہ معشوقہ نے ڈیمانڈ کر دی کہ میں چاہتی ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام کا تخت تو مجھے شادی کے طور پر اور ملاپ کے گفٹ کے اندر ایک تشت میں رکھ کر سر پیش کرے, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کر دیا گیا. حضرت الیاس اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا. تو بنی اسرائیل کا ایک یہ وجہ تھی. دوسری بات, اس امت میں کیا ہوا؟ رسول اللہ تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بعد کسی بھی زاویے سے, نہ ذلی نہ بروزی, کسی بھی زاویے سے نبی آ نہیں سکتا. لیکن اس امت نے کیا کیا؟ اس امت نے ائمہ دین مجددین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت میں مسلمانوں کے ہی حکمرانوں نے کوڑے لگوائے. امام مالک کو جیلوں میں ڈالا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا گیا, زندان میں ڈال دیا گیا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. تو انہوں نے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا, ظلم و زیادتی کی. اور اس امت نے کیا کیا؟ اپنے علماء کے ساتھ, علماء حق کے ساتھ, مجددین امت کے ساتھ یہ کام کیا جو ان لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا. اللہ اکبر. تو بتائیں پھر ذلت کیوں نہ آئے؟ پھر آپ یہ دیکھیے, ہمارے خادم حسین رضوی صاحب ایک دفعہ بیان کر رہے تھے, اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. پاکستان کے اندر اگر چور لیڈر جنہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہو, وہ اگر جیلوں میں بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے اندر بھی ایسی لائف ہوتی ہے کہ جیلر ان کے لیے مرغ و مسلم پیش کر رہا ہوتا ہے, ان کے لیے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں, بیڈز لگے ہوتے ہیں. لیکن کتنے ہی درجنوں علماء کو ناموس رسالت کے کاز پر جیلوں میں ڈال دیا گیا, اور ایسی جیلوں میں ڈالا گیا کہ جن کے اندر سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں ان کو بستر بھی, چادر بھی نہیں دی جاتی. اور ایسی جیلوں میں ڈالا گیا جن کے قریب باتھ روم بنے ہوئے تھے کہ وہ غلاظت کی بدبو جیلوں تک آتی تھی. دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ جب یہ رویہ کیا گیا تو جو کام, جو انجام بنی اسرائیل کا ہوا, ذلت مقدر کر دی گئی, مسکنت مقدر کر دی گئی. اب مجھے بتائیے وہ کام پھر اس امت کے ساتھ کیوں نہ ہو؟ یہ ذلت کی وجہ کوئی اور تو نہیں ہے. یہ ذلت کی وجہ یہی تو ہے کہ ہم نے وہی کام کرنے شروع کر دیے جو بنی اسرائیل نے کیے. اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آگ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں سے ذلت کو دور کرے, پھر سے ہمیں عروج دے, پھر سے ہمیں طاقت دے. ہم حضور علیہ السلام کی غلامی پر پھر سے اتحاد کر لیں, پھر سے جمع ہو جائیں, اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں, اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے کفار پر مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو غالب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلة المشركين والظالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله